بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہسٹری کلاس 8 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو کہ 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 1 سے آج لیسن نمبر 3 پڑھیں گے۔ لیسن نمبر 3۔ تو آج کا لیسن یعنی لیسن نمبر 3 ہمارا شروع ہوتا ہے بیٹل آف بکسر 1764 CE یہاں سے۔ یہ ہے پیج نمبر 6 پہ، پیج نمبر 6 پہ۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ اچھا، بیٹل آف بکسر 1764 CE 1764 عیسوی کی بکسر کی لڑائی۔ بکسر ایک چھوٹے ٹاؤن کا نام ہے، ایک چھوٹے بازار کا نام ہے جو کہ بہار میں واقع ہے۔ یہ جنگ یہاں یعنی اس گاؤں کے نزدیک جس کا نام بکسر تھا، یہ بکسر کے نزدیک لڑی گئی تھی، اس لیے اس لڑائی کو بیٹل آف بکسر کہا جاتا ہے۔ دی بیٹل آف بکسر، بکسر کی لڑائی واز اے سگنیفیکنٹ ایونٹ، یہ ایک اہم واقعہ تھا ان دا ہسٹری آف انڈیا، ہندوستان کی تاریخ میں۔ اٹ اسٹرینتھنڈ، اس نے مضبوط بنائی، دا فاؤنڈیشنز، بنیادوں کو، آف دا ایسٹ انڈیا کمپنیز رول ان انڈیا، ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیادوں کو، یعنی اس نے ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیادوں کو مضبوط بنایا یا مضبوط کر دیا۔ دیٹ واز لیڈ بائی دا بیٹل آف پلاسی، جن کی بنیادیں جن کی بنیادیں پلاسی کی جنگ کے نتیجے میں ڈالی گئی تھی، جن کی بنیادیں پلاسی کی جنگ کے نتیجے میں ڈالی گئی تھی۔ دا بیٹل آف بکسر، بکسر کی لڑائی واز فاٹ، لڑی گئی ان اکتوبر 22 اکتوبر 1764 CE 1764 عیسوی میں۔ کہاں پہ لڑی گئی تھی؟ آن دا بینک آف دی ریور گینگس، دریائے گنگا کے کنارے، ان بنگال، بنگال میں، بنگال میں دریائے گنگا کے کنارے۔ دا برٹش ڈیفیٹڈ دا کمبائنڈ فورسز، انگریزوں نے متحدہ افواج کو شکست دی۔ یہ متحدہ افواج کن کی تھی؟ آف میر قاسم، میر قاسم کون تھا؟ نواب آف بنگال، جو بنگال کا نواب تھا۔ نواب شجاع الدولہ، نواب شجاع الدولہ کون تھا؟ نواب آف اودھ، یہ اودھ کا نواب تھا۔ اینڈ شاہ عالم، اور شاہ عالم دی مغل امپرر، جو کہ مغل شہنشاہ تھا۔ تو ان لوگوں کی جو کمبائنڈ فورسز تھی، انگریزوں نے ان کو شکست دی۔ however، تاہم، دی نیٹو فورسز، مقامی افواج، پروڈ ہیلپ لیس، بے بس ثابت ہوئے، یعنی بے بس تھے۔ اینڈ دا برٹش ایمرجڈ وکٹوریس، اور انگریز فتح یاب ہوئے، اور انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی، کیونکہ انگریزوں کے سامنے مقامی جو فورسز تھی وہ بے بس نظر آئی۔ تو یہ یہاں پہ ڈایاگرام بنایا گیا ہے بیٹل آف بکسر کی، جو کہ 1764 عیسوی میں لڑی گئی تھی۔ یہ کمبائنڈ فورسز آف میر قاسم، نواب شجاع الدولہ اینڈ مغل امپرر شاہ عالم، تو ان کے درمیان لڑی گئی، تو ان کے افواج کو برٹش آرمی نے شکست دی تھی۔ اچھا، یہ ویلیج ہے، ویلیج کون سا ویلیج ہو؟ بکسر، کیونکہ یہ بکسر کے نزدیک لڑی گئی تھی یہ جنگ 1764 عیسوی میں۔ اچھا، تو نیکسٹ، آفٹر دا بیٹل آف پلاسی، جنگ پلاسی کے بعد، دا تھرون آف بنگال، بنگال کا جو تخت تھا، واز ہینڈڈ اوور ٹو میر جعفر، وہ میر جعفر کے حوالے کیا گیا۔ ان 1760 CE 1760 عیسوی میں میر جعفر واز ریپلیسڈ بائی ہز سن ان لا۔ اچھا، 1764 عیسوی میں میر جعفر کی جگہ اس کا داماد میر قاسم، جس کا نام میر قاسم تھا، وہ تخت نشین ہوا یا اس نے لے لی۔
میر جعفر کی جگہ۔ اچھا، میر قاسم، ابھی میر قاسم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ہو ہینڈڈ اوور دا ڈسٹرکٹ، جس نے ضلع حوالے کیے۔ کون سے ضلع حوالے کیے؟ چٹاگانگ، مڈناپور اینڈ بوردوان، یہ 3 ضلع اس نے حوالے کیے۔ کن کے حوالے کیے؟ ٹو دا ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے کیے اس نے یہ 3 ضلع۔ ہی آلسو ٹرائیڈ ہز لیول بیسٹ، اس نے اپنی پوری کوشش بھی کی ٹو ریسٹور ہز انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس، اپنی آزاد حیثیت کو بحال کرنے کی۔ اس نے اپنی پوری کوشش کی کہ اس کا اپنا جو ذاتی جو اپنا آزاد حیثیت ہے وہ بحال ہو جائے۔ ہی واز ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ دا ایسٹ انڈیا کمپنیز اتھارٹی، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو اتھارٹی تھی، جو بالادستی تھی، اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دیئرفور، اس لیے ہی ٹرانسفرڈ ہز کیپٹل، اس نے اپنا دارالخلافہ ٹرانسفر کیا، تبدیل کیا، فرام مرشد آباد یعنی مرشد آباد سے ٹو منگیر یعنی اس نے اپنا جو کیپٹل تھا وہ منگیر رکھا مرشد آباد کی جگہ۔ کس مقصد کے لیے؟ سو دیٹ ہی کوڈ ایکٹ انڈیپینڈنٹلی، تاکہ وہ آزادی سے اپنا کام کرے۔ ہی آلسو آرگنائزڈ ہز آرمی، اس نے اپنی فوج کو منظم بھی کیا، آن دا یورپین لائنس، یورپی ممالک کی طرز پر، بیسائڈز ڈیولپنگ فائر آرمز میں بہتری لانے کے ساتھ، یعنی ایک تو اس نے فائر آرمز میں یعنی جنگ میں جو استعمال ہونے والا اسلحہ تھا اس سے ترقی دینے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی فوج کو یورپی ممالک کے طرز پر یا یورپی ممالک کے فوج کی طرح منظم کیا۔ ہی واز ڈوئنگ آل دیس، وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا، ٹو اوور تھرو دا اتھارٹی آف دی کمپنی کی جو اتھارٹی تھی، جو بالادستی تھی، جو حاکمیت تھی، اس کو اوور تھرو کرنے کے لیے، یعنی اسے ختم کرنے کے لیے یا اسے زیر کرنے کے لیے۔ however، تاہم، when میر قاسم forbade all private trade، جب میر قاسم نے تمام پرائیویٹ تجارت کو ختم کیا، the company had been enjoying، تو یہ کمپنی یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی فائدہ اٹھا رہی تھی the right of free trade، آزاد تجارت سے، وہ آزاد تجارت سے فائدہ اٹھا رہی تھی۔ انڈر دا امپیریل فرمان آف 17 CE، جو شاہی فرمان جو 1717 عیسوی کی شاہی فرمان کے تحت دی گئی تھی۔ یہ حق 1717 عیسوی کی شاہی فرمانوں کے ذریعے دی گئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کو۔ بٹ دا رائٹ واز بینگ مس یوزڈ، لیکن یہ حق غلط استعمال کیا جا رہا تھا بائی دا کمپنیز آفیشلز، کمپنی کے ملازمین، کمپنی کے جو آفیشلز تھے، جو سرکاری لوگ تھے، جو حکام تھے، وہ اس حق کو غلط استعمال کر رہے تھے۔ ہو ور ڈوئنگ دیئر پرائیویٹ ٹریڈ، یہ کس طرح وہ غلط استعمال کر رہے تھے، مس یوز کر رہے تھے، جو اپنا کاروبار، جو اپنا پرائیویٹ تجارت کر رہے تھے، انڈر دا سیم پریویلیج، اسی حق کے تحت، اسی حق کے تحت، یہ رائٹ جو انہیں دیا گیا تھا اس پریویلیج یا رائٹ کے تحت۔ اٹ واز کازنگ، یہ پیدا کر رہی تھی، اسے پیدا ہو رہا تھا، ان انارمس لاس، ایک بڑا نقصان، انارمس بڑا نقصان، آف ریونیوز، پیسوں کا، فار دا نواب کے لیے، یعنی نواب کے لیے اس کی وجہ سے پیسوں کا ایک بڑا نقصان پیدا ہو رہا تھا۔ اینڈ ہی ٹوک ڈریسٹک میئرس، اور اس نے سخت اقدامات اٹھائے، اس نے سخت اقدامات لیے، ڈریسٹک سخت میئرس اقدامات، اینڈ آرڈرڈ ہز آفیشلز، اور اپنے آفیشلز کو اور اپنے لوگوں کو حکم دیا،
ٹو کیپچر کہ وہ قبضے میں لے آل دا بوٹس ان تمام کشتیوں کو بلانگنگ ٹو دا انگلش مرچینٹس جو انگریز تاجروں کی ہے، جن کا تعلق انگریز تاجروں کے ساتھ ہے. ڈسپائٹ دا فیکٹ، اس حقیقت کے باوجود، حالانکہ یہ بھی ایک حقیقت تھی، دیٹ دے ہیڈ دستک ٹریڈ پرمٹ، کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ ان کے پاس ٹریڈ پرمٹ، دستک کہتے ٹریڈ پرمٹ یعنی تجارت کی اجازت، تجارت کا اجازت نامہ تھا ان کے پاس. دا نواب ابالشڈ، نواب نے ختم کی، دستک نواب نے دستک ختم کیا. اینڈ دس، اور اس طرح براڈ دی فارن ٹریڈرز، اور اس طرح غیر ملکی تاجروں کو لایا. ایٹ پار ود لوکلز، یعنی لوکل تاجروں کے برابر، یعنی اور اس طرح غیر ملکی تاجروں کو مقامی تاجروں کی طرح مراعات دیے یا ان کے برابر مراعات دیے ان ٹرمز آف پریویلیج، مراعات کے حوالے سے. یعنی جو فارن جو ٹریڈر تھے، یعنی غیر ملکی جو تاجر تھے اور مقامی جو تاجر تھے، ان کو یکساں تجارتی مراعات دیے یا تجارتی حقوق دیے. اچھا نیکسٹ، ہی انکریز دا نمبر آف کسٹم اسٹیشنز، اس نے کسٹم اسٹیشنوں کی تعداد بڑھایا. کسٹم اسٹیشن یعنی جہاں پہ وہ اسٹیشن جہاں پہ گاڑیاں یا سامان چیک کیا جاتا ہے. اینڈ سولجرز، اور سپاہیوں کی تعداد بھی بڑھائی. کس مقصد کے لیے؟ ٹو چیک پرائیویٹ ٹریڈ، پرائیویٹ تجارت کو چیک کرنے کے لیے. وچ ریزلٹیڈ ان گریٹ فائنانشل لاس، جو کہ بہت بڑے نقصان کا سبب بنا. فار دا کمپنی، کمپنی کے لیے، جو کمپنی کے لیے بڑے مالی نقصان کا سبب بنا. اینڈ اٹس آفیشلز، اور اس کے ملازمین کے لیے. دا انگلش ایجنٹ ایٹ پٹنہ، پٹنہ میں جو انگریز ایجنٹ تھا، آکوپائڈ اٹ، اس نے اس پر قبضہ حاصل کیا. پرووکنگ، اور اس نے بھڑکایا. دا ریت آف دی نواب، نواب کا غصہ، اور اس نے نواب کو غصہ دلایا یا غصہ بھڑکایا. ہو اٹیکڈ، جس نے حملہ کیا، یعنی نواب نے حملہ کیا، کیونکہ انگریز جو ایجنٹ تھا اس نے اسے غصہ دلایا، اور اس غصے کی وجہ سے اس نے حملہ کر دیا پٹنہ پر. پٹنہ. بٹ ہی ہیڈ ٹو سفر 3 سکسیسیو ڈیفیٹس، لیکن اس سے 3 لگاتار شکست کا لیکن وہ لگاتار یا مسلسل 3 شکستوں سے دوچار ہوئے. ان 3 سکسیسیو بیٹلز، 3 مسلسل یا 3 لگاتار لڑائیوں میں، لیکن اس سے 3 لگاتار لڑائیوں میں یا جنگوں میں مسلسل 3 شکستوں کا سامنا کرنا پڑا. کٹوا، یعنی جن کے نام نیملی جن کے نام ہے کٹوا، غیریہ اینڈ اودینل، یہ ان 3 لڑائیوں کے نام ہے، کٹوا، غیریہ اینڈ اودینل. ہی فلیڈ ٹو اود، وہ اود فرار ہوئے. ویئر، جہاں پہ. ہی آرگنائزڈ اے کنفیڈریسی، جہاں پہ اس نے ایک سازش تیار کیا اگینسٹ دا برٹش، انگریزوں کے خلاف. along with شاہ عالم II اینڈ شجاع الدولہ، جس میں اس کے ساتھ شاہ عالم دوم اور شجاع الدولہ بھی شامل تھے. behind him in بنگال، بنگال میں اس کے پیچھے. the company once again، کمپنی ایک دفعہ پھر، یعنی کمپنی نے ایک دفعہ دوبارہ، ایک دفعہ پھر انتھرونڈ میر جعفر، یعنی میر جعفر کو تخت نشین کیا، یعنی میر جعفر کو تخت پہ بٹھایا. ٹو دا تھرون آف بنگال، بنگال کی سلطنت پر یا بنگال کی حکومت پر.
ایونٹس آف بیٹل آف بکسر، بکسر کی لڑائی کے واقعات، یعنی بکسر کی لڑائی میں کون کون سے واقعات رونما ہوئے۔ نواب شجاع الدولہ، نواب شجاع الدولہ وانٹیڈ، چاہتے تھے، کیا چاہتے تھے؟ ٹو اینڈ دا برٹش انفلوئنس، کہ انگریزوں کا اثر یا انگریزوں کی بالادستی ختم ہو ان بنگال، بنگال میں، کہ بنگال میں انگریزوں کی بالادستی یا اثر ختم ہو جائے، یعنی وہ بنگال میں انگریزوں کی تسلط کو یا انگریزوں کی بالادستی کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ بٹ لیکن ہی نیور ہیڈ انف ریسورسز ایٹ ہز ڈسپوزل، لیکن اس کے اختیار میں کبھی بھی اتنے وسائل نہیں تھے ٹو انڈر ٹیک دس وینچر، کہ وہ اس مہم کا آغاز کرتے۔ کون سے مہم کا آغاز کرتے؟ آف اٹیکنگ دا برٹش سیٹلمنٹس ان بنگال، بنگال میں انگریز آبادی کو، بنگال میں انگریز آبادی پر، انگریزوں کی جو آبادی تھی ان پر حملہ کرنے میں، یعنی وہ اتنے ریسورسز نہیں تھے جن کے ذریعے وہ بنگال میں انگریزوں کی آبادی کو نشانہ بناتے یا ان پر حملہ کرتے۔ شاہ عالم ٹو، شاہ عالم دوم ہیڈ آلسو ریٹائر ٹو اودھ، وہ بھی اودھ جا چکے تھے، بٹ واز ریڈی، لیکن وہ تیار تھے، ٹو پے اینی کاسٹ، کسی بھی قیمت ادا کرنے پر، فار ڈسٹرائنگ برٹش پاور ان انڈیا، ہندوستان میں انگریزوں کی طاقت یا بالادستی کو تباہ کرنے کے لیے۔ ہی واز ریڈی، وہ تیار تھے، ٹو افورڈ آل اویلیبل ریسورسز، تمام دستیاب وسائل کے استعمال کرنے، یعنی وہ فار دیس پرپس، اس مقصد کے لیے، یعنی وہ اس مقصد کے لیے تمام دستیاب وسائل کے استعمال کرنے کے لیے تیار تھے۔ نو اب دے یونائٹیڈ اگینسٹ دا کمپنی، وہ کمپنی کے خلاف متحد ہوئے یا اکٹھے ہوئے، اینڈ ویجڈ، اور شروع کیا، ایوار، ایک جنگ، اگینسٹ اٹ، اس کے خلاف، اور اس کے خلاف جنگ کا آغاز کرنے لگے، ایک جنگ کا آغاز کرنے لگے۔ دیٹ واز ڈکلیئرڈ ان 1764 CE، جس کا اعلان 1764 عیسوی میں کیا گیا، یا جو 1764 عیسوی میں شروع کیا گیا۔ دیئر کمبائنڈ آرمی، ان کی جو متحدہ فوج تھی، میٹ دا برٹش فورسز، وہ انگریز یا ان کا انگریز فورسز کے ساتھ یا انگریز کی جو افواج تھی ان کے ساتھ ان کا سامنا ہوا۔ کہاں پہ؟ کب؟ ان اکتوبر 22، 22 اکتوبر 1764 CE، 1764 عیسوی کو، ایٹ بکسر، بکسر کے مقام پر۔ دا اسٹرینتھ آف دی برٹش فورسز، برٹش افواج کا جو وہ تھا، اسٹرینتھ تھا، یعنی تعداد تھی، برٹش فورسز کی جو تعداد تھی وہ کتنی تھی؟ واز 10,000، وہ 10,000 تھی۔ وائل دیٹ آف دی مسلم آرمی، جبکہ مسلمان فوج کی تعداد واز ایسٹیمیٹڈ ٹو بی اراؤنڈ 40,000، وہ تقریباً 40,000 کے لگ بھگ تھی۔ however، تاہم، دیس ہیوج آرمی، یہ بڑی فوج، واز ڈیفیٹڈ، کو شکست ہوئی، اوونگ ٹو دا ایبسنس، اوونگ ٹو کی وجہ سے، کس چیز کی وجہ سے؟ دا ایبسنس آف اینی کوارڈینیشن امنگ دیم، کیونکہ ان میں کسی قسم کا کوارڈینیشن نہیں تھا، کسی قسم کا ربط نہیں تھا۔ اینڈ دا گن شوٹنگ آف دی برٹش، یعنی جس کی وجہ سے وہ انگریزوں کی جو گن شوٹنگ تھی، یعنی انگریز جو گنوں سے، بندوقوں سے شوٹنگ کر رہے تھے، یعنی گولیاں برسا رہے تھے، ان کے سامنے ٹھیک نہیں سکے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ ایز این آؤٹ کم آف دیس وار، اس جنگ کے نتیجے میں، برٹش اتھارٹی، انگریزوں کی بالادستی، واز اسٹیبلش، قائم ہوئی، انگریزوں کی بالادستی قائم ہوئی، اینڈ دے آلسو آکوپائڈ، اور انہوں نے قبضہ بھی حاصل کر لیا، دا دیوانی آف بہار،
دیوانی آف بہار بنگال اینڈ اڑیسہ، یعنی اور انہوں نے دیوانی آف بہار بنگال اور اڑیسہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ اچھا تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج یہاں تک کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں حیدر علی اینڈ ٹیپو سلطان کو پڑھیں گے، یہاں سے پھر پڑھیں گے۔ آج یہاں تک کافی ہے کیونکہ ویڈیو بہت لینتھی ہو جائے گی، تو جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو جس کا نام ہے 6 to 12، تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کیجئے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی لازمی کیجئے گا۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ۔ اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔